اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جنٹلمین۔ سب سے پہلے میں آپ کو آج کے سیشن میں رمضان المبارک کی مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنی عبادات میں اضافہ فرما سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے اور عبادت کرنے کا موقع دے۔ دوستو، یہ چند فکرے کہوں گا رمضان المبارک کے بارے میں، تاکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کے دل میں کس وقت کوئی یا دماغ کے اندر کوئی بات کس وقت سمجھ آ جائے اور اس سے اس کا فائدہ ہو جائے۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے۔ کیسے فرض کیے؟ ہم نے ایسے ہی فرض کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ہم نے آپ سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ قرآن مجید کی آیت جس نے روزوں کی فرضیت کے بارے میں آپ کو ایک صاف اور شفاف پیغام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ اے ایمان والو، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ میری بات سن لو کہ ہم نے کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے۔ سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، فرض کر دیے، ایسے ہی فرض کر دیے۔ کیسے؟ کما کوتبہ، جس طرح ہم نے فرض کیے تھے، الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پہ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر مزید تقوی بڑھے، تاکہ تم مزید متقی بنو، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تقوی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاؤ۔ دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہیں کل ہیں، آج آپ صحت مند ہیں، کل بیمار ہو سکتے ہیں۔ امام علی کا فرمان ہے کہ اے شخص، کبھی دو چیزوں پہ مت غرور کرنا، ایک دولت کے اوپر اور ایک صحت کے اوپر، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھتے دیکھتے لوگوں کو بہت امارت کے درجے سے غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے لوگوں کو تندرستی کی حالت میں اور بیماری اور موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے جب تک آپ کے اعضاء کام کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی اس پرٹیکولر عبادت جو روزہ ہے اس کو قضا مت کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی تمام عبادات ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ظاہری دنیا کے ساتھ منسلک ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز اگر آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں تو پوری جماعت والوں کو پتہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سامنے سے گزرتا ہے، آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ آپ حالت عبادت میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کو پتہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس شخص نے بھی آپ کو دیکھا اس کو پتہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ حج پہ گئے، سب کو پتہ ہے کہ آپ حج پہ گئے، آپ کے آس پاس والوں کو بھی پتہ ہے، آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کو بھی پتہ ہے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حالت حج کے اندر ہیں، آپ حج کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، آپ نے جتنی مرضی یہ چھپا کے زکوٰۃ دی، جس کو زکوٰۃ دی اس کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک عبادت کی، آپ نے ایک عبادت سر انجام دی۔ آپ نے صدقہ دیا، صدقہ دینے والے کو پتہ چل گیا کہ آپ نے ایک عبادت کی، آپ نے خیرات کی۔ لہٰذا جو نیکی، چاہے وہ حقوق اللہ سے منسلک ہے یا چاہے وہ حقوق العباد سے منسلک ہے، جب آپ نے وہ نیکی کی لوگوں کو پتہ چل گیا۔ لیکن یہ ایک واحد نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ سن لو کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر صرف میں ہی آپ کو دوں گا، اس کا ثواب صرف میں ہی دوں گا۔
کیوں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک واحد عبادت ہے، ایک واحد وہ اشرف العبادات ہے کہ جب تک آپ کسی کو بتائیں گے نہیں کہ میں روزے سے ہوں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ پوشیدہ جتنا مرضی آپ رکھ سکتے ہیں، دوسرے کسی شخص کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہو سکتی کہ آپ حالت عبادت کے اندر ہیں۔ اس کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں، آپ نے ان تینوں عشروں سے آپ نے رحمت، مغفرت، مستجاب دعاؤں کے ہونے والے ہر ایک عشرے کا فائدہ اٹھانے ہیں۔ اس کی راتیں جو ہیں وہ بڑی پاکیزہ ہیں، اس کے اندر آپ کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، قرآن نزول کی راتیں آتی ہیں، طاق راتیں آتی ہیں، جفت راتیں آتی ہیں۔ ہر ایک رات کی ایک خاص اہمیت ہے، آپ نے ان راتوں کا فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ نے خود بھی روزے رکھنے ہیں، اپنے آس پاس اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوانے ہیں، اور ان کو بھی سبق دینا ہے کہ یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان وہ برج ہے، وہ رشتہ ہے جو اتنا بلند ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کی اور کوئی سزا، اس کی کوئی اور ثواب، اس کی کوئی اور جزا نہیں دے سکتا، اس کی جزا صرف میں اللہ دوں گا۔ اور کیونکہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب روزہ دار سحری کے لیے اٹھتا ہے، اس وقت سے لے کے افطاری تک قدم قدم پہ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی جاتی ہے۔ وہ جب سانس لیتا ہے تو اس کی ہر سانس عبادت ہوتی ہے، وہ جب اس کے منہ سے جو ہے وہ روزے کی خوشبو آتی ہے، اور یہ وہ روزہ ہے جو آپ کے لیے ایک ایسی بخشش کا سامان بناتا ہے کہ آپ جب 30 روزے رکھتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری جو بہانہ بازیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے بلڈ پریشر ہے، کوئی کہتا ہے مجھے شوگر ہے، کوئی کہتا ہے میرا دل کانپ رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا روزے سے، یقین کریں کچھ نہیں ہوتا۔ روزہ کیا ہے؟ ماں سوائے شفا کے، جسمانی شفا کے، گناہوں سے شفا ہے، گناہوں کے دھلنے کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف آپ کو فائدہ دیتی ہے، آپ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان کریم میں بہت ساری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے کہ تاکہ آپ اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔